سر the problem right now is کہ سر آپ ملاقاتیں ہونے نہیں دے رہے, ذاتی معالج سے ملنے نہیں دے رہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے آپ بھگت چکے ہیں. 2019 میں مارچ میں مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا, ہم نے ریٹن ریکویسٹ بھیج دی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کو, لیکن ہماری ریکویسٹ کو نہیں مانا جا رہا, نواز شریف صاحب کو اپنے ڈاکٹر سے ایکسیس نہیں دی جا رہی, فل فار ASAP دی جائے. اس کے بعد 2019 اگین 5 مارچ کو انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر اور میں ان سے کوٹ لکھپت جیل میں ملے ہیں. ڈیورنگ دا میٹنگ ان کو انجائنا کا ایپیسوڈ بھی ہوا, یہ پہلے بھی ہوا تھا, پھر وہ یعنی کہ ملاقاتیں ہو بھی رہی تھیں. ادھر بتائیے گا فیصل صاحب, کب آج پھر ذاتی معالج کی بات کر رہے تھے, عمران خان سے ڈاکٹر فیصل سے ملایا جائے یا کسی سے نہیں ملایا جا رہا. اسی طرح مارچ 22 میں خان صاحب مریم صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ رینل فنکشنز میاں صاحب کے صحیح نہیں ہیں, اگر ان کے ڈاکٹر سے نہ ملایا جائے تو پھر میں جیل کے باہر جا کے کھڑی ہو جاؤں گی جب تک ایکسیس نہیں دیا جائے گا. یہ آپ لوگوں کی ٹویٹس ہیں سر. اگین 24 جولائی 2019 میاں صاحب کو ایڈمٹ کیا جائے اپنی مرضی کے ہسپتال میں, اپنے معالج سے ملایا جائے. اس کے بعد مارچ 23 2019 میاں نواز شریف کے پرسنل فزیشین ایگزامینیشن کریں, یہ وائٹل ہے اور اس کے سوا کچھ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے ساتھ پھر 2019 اور بیک ڈیٹ کر لیں 11 جنوری میاں صاحب کے کارڈیولوجسٹ جو ہیں وہ ایکسیس اور رسائی چاہ رہے ہیں. کب تک پڑھوں سر, یہ جو کمپیریزن آپ کر رہی ہیں مجھے irrelevant اس لیے لگ رہا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, ہم نے کلثوم نواز کی گاڑی کو رسیوں میں سے کرین سے اٹھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. مشرف کے دور میں چلے جائیں گے آپ. We have gone through, ہم گزرے ہیں ان چیزوں سے. کیا فرق پڑتا ہے؟ How is that relevant? نواز شریف جب جیل میں تھے وہ آلریڈی 2 کارڈیک سرجری سے گزر چکے تھے. وہ ہم نے یعنی کہ بیکاز عمران خان فٹ ہے تو اس کو ذاتی معالج سے نہیں ملائیں گے. مجھے یہ بتائیے فرا گوگی کا تو معاملہ اور بشرا بی بی کا آپ کے سامنے ہے کہ ان کا حق ہے. مریم نواز کی پالیٹکس میں کیا انٹری تھی, ان کی کیا کنٹریبیوشن تھی. اب آپ ایپل اورنجز کو کمپیئر نہیں کر رہے سر. مریم کی پالیٹکس میں انٹری, میں صرف آپ کی رپورٹ کو جو حوالے آپ نے دیے ہیں میں اس کو کنٹرڈکٹ کر رہا ہوں. ٹٹ فور ٹیٹ ہے, مکافات عمل ہے نا سر. اب آپ کے پاس اقتدار آ گیا, اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوا تھا. کرتے ہیں اور مکافات عمل یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم نے تو ابھی ان کی کاغذات اور ان کی فائل کی پوڑی ہم نے کھولی نہیں ہے. نہیں کھولی. یہ تو ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو قدرت کر رہی ہے. اور غداری کا مقدمہ بھی بننے جا رہا ہے سر. میں بتاتا ہوں, غداری کا مقدمہ سن لیجئے. مذاکرات کے دروازے ہم نے کھول دیے تھے, اسپیکر نے کمیٹی بھی بنا دی تھی, انہوں نے وہ بند کر دی ہے, کھڑکیاں بند ہو چکی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دائروں کا سفر ہے جو بھی آپ نے سارا ریپیٹ کیا ہے. افتخار ولی صاحب کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور باقیوں کو بھی سمجھ نہیں ہے, حالانکہ خود اس میں سے گزر چکے ہیں. اور ہم نے ایک قسم کھائی بھی ہے کہ کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھنا. اور اسی طرح سے یہ 78 میں بھی جب میں عرض کر رہا جی کہ نہیں ہم نے تو جو ہے سیکھا ہوا ہے. ہم تو بار بار مزاحمتی جنگ, ایک طویل ترین جنگ لڑی, مزاحمتی تحریک چلائی. نواز شریف صاحب نے بہت لمبا دور ایک جلا وطنی کا کاٹا, ایک ریزسٹنس پولیٹکس بھی کی, کسی نہ کسی طرح اپنا راستہ بنایا, واپس آئے. وہ راستہ کاو آؤٹ نہیں کر رہے عمران خان صاحب. نہیں, یہ جو سیاست ریزسٹنس کی تو نہیں کی آپ خدا, یہ تو آپ بالکل ہی مطلب کالے کو سفید کہہ رہی ہیں, سفید کو کالا کہہ رہی ہیں. انہوں نے ڈیل کی, کمپرومائز کیا اور چلے گئے. مشرف کے ساتھ بھی کیا. یہ فیصل فرید نہیں بول رہا, اب یہ جوزف گوربل بول رہا ہے. اور انہوں نے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ ڈاؤن کیے, اور ڈاؤن کر کے وہ جو ہے یہ جوزف کی روح جو ہے میں اس کے گزری بعد ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک ان کی سیاست تو رہی کوئی نہیں, حکومت کر رہے ہیں. اختیار صاحب جو ہیں وہ بتیاں لگا کے گھوم رہے ہیں, پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں سارے دوست ان کے. 2-4 بتیاں تیرے کو بھی لگا خواہش ہے کہ یہ مزید انجوائے کرے. تو میرا تو بھائی ہے اختیار ولی, لیکن یہ ہے کہ سیاست ان کی کوئی نہیں ہے. نہ یہ آج بھی فارم 47 کے ہیں, کل بھی فارم 47 کے ہوں گے. لہٰذا ان کو یہ جو ایک سلسلہ ہے, یہ جو سیاسی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ووٹوں کی, لوگوں کی میں مقبولیت کی, وہ تو ان کی ہیں نہیں. لہٰذا یہ لیسٹ بادرڈ ہے. اور دوسری طرف عمران خان کے جو مہر, نہ ان کے پاس نیریٹو کا توڑ ہے, نہ کوئی ان کی آلٹرنیٹ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. ان کا ایک ہی اسٹریٹجی ہے کہ جی بس ٹیمپریچر کو آپ بڑھائے. یہ بتائیے آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. Do you have any strategy? انفیکٹ آپ کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے, اسی لیے آپ بند گلی میں پہنچ چکے ہیں. انفیکٹ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, اس لیے آپ بند گلی میں پہنچ چکے ہیں. آپ کے پاس ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے, اسی لیے آپ بند گلی میں پہنچ چکے ہیں. اب آپ کے ساتھ کوئی بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انفیکٹ
آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے, جانا کہاں ہے, پہنچنا کہاں ہے. آپ کبھی پاکستان پر حملہ کرتے ہیں, کبھی پاکستان کی فوج پر حملہ کرتے ہیں, کبھی آپ IMF کو خط لکھتے ہیں, کبھی آپ 26 نومبر جیسے واقعات کرتے ہیں, کبھی آپ 9 مئی والے واقعات کرتے ہیں, کبھی آپ ٹویٹ کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو خود پتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ پونے 4 سال کی حکومت میں, پونے 4 سال کی حکومت میں آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرتارپور کے ایک اس عمارت اور وہ گردوارے کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں بنایا. کوئی دیا آپ نے پاکستان کو؟ بدتہذیبی, انڈسپلن, گالی گلوچ, بے توقیری, یہ چیزیں. This is what you have given to اختیار ولی خان Pakistan. صاحب, کیا آپ کو جماعت بین ہوتی دکھائی دے رہی ہے آنے والے دنوں میں, یا غداری کا جماعت ہے مقدمہ؟ کون سی جو انہوں نے بین کرنی ہے؟ چلے کچھ ویسے کاغذی کارروائی صحیح. یہ اور بھئی رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ جماعت ہے, نہ ان کے پاس بات ہے, نہ تحریک ہے, نہ ان کی کوئی سٹرکچر ہے. آپ کہہ رہے ہیں بین کر رہے ہیں, یہ بات میں پتہ پہلے نہیں بھی یہ کہہ کہاں سے. چکا اور کئی بار کہہ چکا کہہ رہے بین کرنے کو کچھ ہے نہیں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمران خان ہے, میں ذرا مختلف انداز میں کہتا عمران خان ان سے نہیں مکتا, یہ جو مرضی تحریک کر لیں. انصاف ایک جمع غفیر ہے, لوگوں کے کچھ جذباتی اور بے راہ لوگوں کی اکٹھ ہے, جمہوریت میں جمع غفیر کوئی عزت ہوتی ہے, جماعت میں اقلیت کی عزت نہیں ہوتی. آپ لوگوں نے جس طرح سے اقلیت مسلط ہوئی بھی ہمارے اوپر. چودھری گل سن لے ذرا. جماعت وہ ہوتی ہے, جماعت وہ ہوتی ہے جس میں ڈسپلن ہوتی ہے, جس میں نظم و ضبط ہوتا ہے. مان رہے نہیں ہے نا, جماعت میں یہ چیز ہے ایک ہی بات کر رہے ہیں, میں الگ بات کر رہی ہوں. ان کی جماعت کبھی جماعت نہیں بنی, ان کا لیڈر کبھی پولیٹیکل لیڈر نہیں بن سکا. آپ عمرانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں, اور وہی جو آپ کا ڈی این اے آپ اس کو کر رہے ہیں. چودھری صاحب, آپ بین کی بات کر رہی ہیں, غداری کا مقدمہ بنائیں گے عمران خان پہ, بنتا ہے؟ یہ فیصلہ میں نے آپ کے شو میں بیٹھ کے تو بالکل نہیں بنتا ہے. بنتا تو ہے, بنتا تو ہے, بالکل بنتا ہے, بنتا تو ہے. اگر ہم فیصل چودھری صاحب, ناؤ یو ایک جملہ سن لیجیے. دو چیزیں آپ اور اگر آپ فیصل فرید چودھری کے پاس جا رہی ہیں, آپ دونوں اس پہ ڈسکشن کریں, اور میں آپ کو آنیسٹلی ذرا آبزرو کرتا ہوں کہ غداری کا مقدمہ بنانے کے لیے کن کن عوامل کا ہونا ضروری ہے, کسی پارٹی کو بین کرنے کے لیے کن کن کمپوننٹس کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ آج کی پی ٹی آئی میں ہیں تو پھر تو لگنے چاہیے, اور اگر وہ عوامل اور وہ کمپوننٹس, وہ عناصر شامل نہیں ہیں تو پھر نہیں لگے گا. بٹ اف ان مائی اوپینین مجھ سے پوچھیں تو وہ ساری تیاری انہوں نے خود کر لی ہے. جی فیصل چودھری صاحب, دیکھیں یہ جو ساری باتیں ہیں نا, ان کا میں ایک شعر ہے پنجابی کا کہ شعر کے بدلے میں پھر نظم سناؤں گا. سنیں نا, سنیں پوری غزل سنا دوں. یہ حقیقت ہے, آپ کو آئینہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ بلدہ سورج بولیا ہے کوئی میری آئینہ دکھا رہے ہو یا سیلفی بنا رہے ہو؟ ایک دیوا بولیا شام پئی تے ویکھاں گے. یہ غداریوں کے مقدمے, یہ دھمکیاں, یہ سارے جو جبر ہے, ایک دن شام آنی ہے تو اس دن دیکھیے گا چھوٹے چھوٹے دیے آپ کے سامنے. فیصل ہم تو ابھی شام سے نکلے ہیں, ہماری تو ابھی کئی سورج نکلے, صبح ہوئی ہے. 4.5 سال یہاں پر اور 13 سال خیبر پختونخوا میں, ہم تو شاموں کو ہی دیکھ رہے ہیں. آپ یہ بس ہمیں ڈنگے شنگے مارتے ہیں, آپ کے پاس آپ کے پاؤں زمین پہ ہے ہی نہیں, آپ کے پاؤں ہوا میں. فیصل جس کا تو وکیل ہے وہ تو میں وکیل بھی نہیں مانتا. آپ پھرکی کی طرح پھرنے ہو جاتے ہیں. وہ نہیں بچے جو ہوتے ہیں وہ سائیکل پہ لے کے پھرتے ہیں, ہوا چلتی رہتی ہے, وہ چلتا رہتا ہے, وہ کھلونا باقی بند ہو جاتا ہے. آپ کے پاس اپنا ہے کیا؟ نہ ووٹ ہے, نہ حکومت ہے, نہ آپ کا اختیار ہے, کچھ بھی نہیں. غداری کا مقدمہ بقول آپ کے بننا بھی چاہیے, مگر عمران خان آپ سے نہ نگلا جائے گا نہ اگلا جائے گا, تو اس کا کہیں نہ کہیں تو ایک پولیٹیکل حل ہونا ہوگا نا سر, ورنہ تو کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ یہ نہیں برداشت کر سکتی اتنی فاسٹ ایروژن آف پولیٹیکل کیپٹل, اتنا دنگا فساد, سچ بیڈ پریس, نیگیٹو ہیڈ لائنز انٹرنیشنل میڈیا کے اندر. سو کہیں نہ کہیں تو یہ آپ کے فیور میں بھی جائے گا کہ آپ اس اونٹ کو کسی کروٹ میں بٹھائیں. Nothing will happen like that کہ کوئی دنگا فساد ہوگا, کوئی زیادہ فسادات ہو جائیں گے, کبھی بھی نہیں. گورنر رول بھی اگر لگ جائے کچھ بھی نہیں ہوگا. پاکستان تحریک ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے سر, بالکل ہو سکتا ہے. ڈسکوالیفیکیشن کے لیے اس کے تمام جتنی چیزیں ہیں وہ ساری پوری ہیں. گورنر رول لگانے کے لیے تمام جواز پورے ہیں. کیا کون سی وجہ ہے کہ نہ لگایا جائے, کون سی وجہ ہے کہ نہ کیا جائے؟ صوبے کو بھی بچانا ہے, ملک کو بھی بچانا ہے. بیڈ گورننس آج اٹھا لینا. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ ضرور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پہ بات کریں گی.
आज अगर ये रिपोर्ट तो पाकिस्तान की बनी है, इसमें फिर भी उसमें खैबर क्या है? पख्तूनख्वा के सारे मामलात आपके सामने है। उस डरे रिपोर्ट में उस क्या है? दिन से, डरे उस दिन से ये लोग कि जिस दिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट अपनी बनाई खैबर पख्तूनख्वा की 13 साल कारकर्दगी पर, आपको मैं कहता हूँ मुंह छुपाने की जगह नहीं बनवा रहे मिलेगी। हो। बहुत बहुत जहां पर शुक्रिया। सब कुछ बिकता है, एवरीथिंग इज फॉर सेल। इख्तियार वली खान साहब, फैसल चौधरी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर का कहना है कि गद्दारी का मुकदमा इमरान खान पे बनता तो है, साथ ही उनका ये भी मानना है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा वो होने के लिए भी सब काम पूरा है, गवर्नर रूल लगाने के लिए भी तमाम जवाब पूरे हैं। अब देखना ये होगा, विल बेटर सेंस प्रिवेल ऑन ईदर साइड।